بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا کام سب سے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ ہی کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا تھا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، شام کے لوگ حذفہ سے، اور نجد کے لوگ کران المناجل سے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن کے لوگ یلمالم سے احرام باندھیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ کے قریب ہی پہنچ کر احرام باندھا تھا۔ حضرت عبیداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ عرفات سے مزدلفہ تک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر مزدلفہ سے منی تک فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے بیٹھ گئے تھے۔ دونوں حضرات نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمرہ عقبہ کی رامی تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھیں، لیکن ذوالحلیفہ میں 2 رکعت ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات وہیں گزاری۔ صبح کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک پکارا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو عمرہ کے بعد احرام کھول دینے کا حکم دیا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی طویٰ میں رات گزاری، اور جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بلند گھاٹی یعنی جنت المعلیٰ کی طرف سے داخل ہوتے اور نکلتے ثنیہ سفلی کی طرف سے یعنی نیچے کی گھاٹی باب سبیکہ کی طرف سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر شہر میں قدا کی طرف سے داخل ہوئے اور قدی کی طرف سے نکلے جو مکہ کے بلند جانب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منی سے لوٹتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ آنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ کل انشاءاللہ ہمارا قیام اسی خائب بن کنہ میں ہوگا جہاں قریش نے کفر پر اڑے رہنے کی قسم کھائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو کنہ کعبے کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی پر طواف کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا استلام ایک چھڑی کے ذریعے کر رہے تھے اور اس چھڑی کو چومتے تھے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ان کے باپ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دونوں یمانی ارکان کا استلام کرتے دیکھا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہو کر کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسود کے سامنے پہنچتے تو کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے شخص کے ہاتھ سے رسی یا کسی اور چیز سے باندھ رکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اسے کاٹ دیا اور پھر فرمایا اگر ساتھ ہی چلنا ہے تو ہاتھ پکڑ کر چلو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حج کے موقع پر جس کا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنایا تھا، انہیں 10ویں تاریخ کو ایک مجمع کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج بیت اللہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی شخص ننگا رہ کر طواف کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا 7 چکروں سے طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر صفا کی طرف گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔